بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ڈیرہ اسماعیل خاں میں 29 مارچ کو ایک ایسا ہولناک اور شفافیت سے بھرپور واقعہ پیش آیا کہ بڑے بڑوں کے دل دہل گئے۔ وہاں ایک مدرسہ جامعہ اسلامیہ فلاح البنات کی استانی کو مدرسے کی 3 طالبات نے تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر ذبح کر کے قتل کر دیا۔ استانی صاحبہ صبح 7:30 بجے تدریس کے سلسلے میں مدرسے آئی تھیں کہ دروازے ہی پہ ان 3 لڑکیوں نے، جن کی عمریں 17 سال، 21 سال اور 24 سال تھیں، تینوں نے استانی کو پکڑ کر اور تیز دھار چاقو سے ان کا گلا کاٹ دیا اور وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئیں۔ ڈیرہ اسماعیل خاں کے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ 3 طالبات نے مذہبی اختلاف رائے کی بنا پر توہین مذہب کا الزام لگا کے 21 سالہ استانی کو الصبح مدرسے کے دروازے پر تیز دھار آلے کی مدد سے ذبح کر کے قتل کر دیا۔ ڈی پی او نے مزید بتایا کہ مقتولہ استانی صاحبہ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل کی پیروکار تھیں، جن کو طالبات پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان طالبات کی ایک رشتہ دار 13 سالہ بچی نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کو اس استانی کے توہین مذہب کے بارے میں بتایا گیا اور خواب میں حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اس خواب کو بنیاد بنا کر استانی صاحبہ کو ذبح کر دیا۔ تفتیش کے دوران ایک رجسٹر بھی برآمد ہوا ہے جس پہ خواب کی تفصیلات درج ہیں۔ یہ تینوں طالبات بنیادی طور پہ محسود قبائل سے تعلق رکھتی ہیں جو وزیرستان کے علاقے کا ہے، لیکن ان کی موجودہ رہائش ڈی آئی خان کے اندر ہے۔ یہ نہایت ہولناک اور شفافیت سے بھرپور واقعہ ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر سب کے دل دہل گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگا کے خواتین نے خاتون کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے مرد حضرات کسی پہ بھی توہین مذہب، توہین رسالت کے الزام لگا کے قتل کرتے آ رہے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ خواتین نے ایک خاتون کو توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا۔ اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پہلے تو وہ مرد حضرات کسی پہ بھی توہین مذہب اور توہین رسالت کا الزام لگا کے قتل کر دیتے تھے اور بعد میں شور مچا دیتے تھے کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، توہین قرآن کیا ہے، توہین رسالت کی ہے، لیکن جب تحقیقات ہوتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس نے ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پہ اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس سلسلے کا سب سے بڑا ثبوت سیالکوٹ کا واقعہ ہے جہاں ایک سری لنکن شہری کو لوگوں نے توہین رسالت کا الزام لگا کر بے دردی سے ٹھوکریں مار مار کے زندہ جلا دیا تھا۔ اس طرح کے واقعات ہر تھوڑے عرصے کے بعد رونما ہو جاتے ہیں جس سے پاکستان کی پوری دنیا میں رسوائی ہوتی ہے کہ پاکستانی جنونی، تشدد پسند مذہبی جنونی ہے کہ ذرا سی بات پر توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قرآن کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اب خواتین بھی اس صف میں شامل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بھی ایک بے گناہ استانی کو صرف خواب کی بنیاد پر، کہ خواب میں بتایا گیا کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے اور خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، انہوں نے اپنی ساتھی استانی کو قتل کر دیا۔ اس طرح پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ ان واقعات کو گورنمنٹ کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ سخت ترین قوانین بنانے چاہیے۔ حکومت کو اس سلسلے میں سخت ترین اقدامات اٹھانے چاہیے کہ لوگ کسی پر بھی توہین رسالت، توہین مذہب اور توہین قرآن کا الزام لگا کے اپنی ذاتی رنجشیں اور ذاتی واقعات کو بنیاد بنا کے قتل کر دیتے ہیں اور الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے توہین مذہب کی ہے۔ اس واقعے میں بھی 3 خواتین گرفتار ہوئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو اور انہوں نے اس کو یہ مذہب کا بنیاد بنا لیا، اور جب ان کو گرفتار کر کے ویگن میں لے جایا جا رہا تھا تو وہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت کے نعرے لگا رہی تھیں۔ وفاق المدارس نے اس واقعے کو انتہائی افسوسناک اور اذیت ناک قرار دیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات، غیر جانبدارانہ تحقیقات
تفتیش کی جائے اور اس میں ملوث خواتین اور اگر کوئی دوسرے اس کے پس پردہ ہیں تو ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی مذہبی الزامات لگا کے، توہین مذہب کے الزامات لگا کے بے گناہ انسانوں کا قتل نہ کرے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ خواتین اس سلسلے میں سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم پہ رحم فرمائے، ہماری خواتین پہ بھی اور ہماری مردوں پہ بھی، اور حکومت کو اس کے سلسلے میں سخت ترین اقدامات کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔